دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے اتہاس کے کچھ ایسے مشہور لوگوں سے ملوائیں گے کہ جن میں سے کچھ نے تو حد سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لینے کی وجہ سے، کچھ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنے کی وجہ سے، تو کچھ ایسے کہ جنہوں نے طاقت حاصل کر لینے کی وجہ سے اتنا زیادہ غرور و گھمنڈ کیا کہ پھر انہوں نے نہ صرف خدا کا ہی انکار کیا بلکہ اپنے گاڈ کو ہی للکارنا اور اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ہاں، اونچائیوں پر بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ بھی کتنی تیزی کے ساتھ دوبارہ نیچے آ کر گرے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، یہ بھی سب نے دیکھا۔ دوستو اس لسٹ میں پہلا نام ہے ٹینکریڈو نیوز کا، جو دراصل برازیل دیش کا ایک الیکٹڈ پردھان منتری یعنی کہ پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو گاڈ یعنی کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھا کرتا تھا، بلکہ ایک بار ایک بڑے سے مجمع میں اس نے اپنے سنگار کا دھواں اڑاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ گاڈ دیٹس فار یو، یعنی کہ خدا یہ تمہارے لیے ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس انسان کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ الیکشن سے پہلے ٹینکریڈو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنے والے الیکشن میں وہ بھاری بہومت سے تو جیتے گا ہی اور دیش کا صدر بھی بنے گا، اور اس کام کو کرنے سے اس کو خدا بھی نہیں روک سکتا ہے۔ یقینی طور پر ٹینکریڈو الیکشن جیتا، بڑی بہومت سے جیتا، لیکن اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے صرف ایک دن پہلے ہی یعنی رات کے وقت وہ خطرناک طریقے سے بیمار پڑا اور پھر 38 دن تک بیڈ پر ہی رہا۔ 38 دن کے بعد وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی ٹینکریڈو الیکشن جیتنے کے بعد بھی ایک دن بھی گدی پر نہیں بیٹھ سکا۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام ہے اسٹیون ہاکنگ کا، کہ جس کو ہماری اس نئی دنیا کے سب سے بڑے اور جینیس ویگیانکوں میں سے ایک ویگیانک مانا جاتا ہے۔ اسٹیون ہاکنگ کی طرف سے بلیک ہول اور یونیورس سے جڑی ہوئی باقی بھی بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بہت سارے نئے نئے آئیڈیاز دیے گئے ہیں، جن کو دنیا بھر میں کافی قبول کیا جاتا ہے، مگر گاڈ کو لے کر اسٹیون ہاکنگ کے خیالات بھی پوری طریقے سے نیگیٹو تھے۔ بلکہ کئی بار تو اسٹیون ہاکنگ کی طرف سے جب گاڈ کے بارے میں بات کی جاتی تو بڑا ہی بھدا، عجیب و غریب اور گستاخانہ لہجہ اپنایا جاتا تھا۔ اس ویگیانک کا کہنا تھا کہ جنوں اور پریوں کی جھوٹی کہانیوں کی طرح خدا کا وجود بھی ایک جھوٹ ہی ہے۔ اس سائنٹسٹ کی کتابوں میں بھی خدا کے وجود کا انکار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا خدا نے نہیں بنائی بلکہ ہمیشہ سے تھی، اور وقت وقت پر ہماری یہ دنیا، ہمارا یہ یونیورس اپنی شکلیں یعنی کہ اپنی تصویر بدلتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے اس ویگیانک کی پرسنل زندگی بھی بڑی ہی عجیب و غریب تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر دنیا میں چرچاؤں کی وجہ بھی بنتی رہتی تھی۔ آدھی سے زیادہ عمر تو یہ انسان پوری طریقے سے پیرالائزڈ رہا اور صرف ایک چیئر پر ہی بیٹھا رہا، اور ایلن میسن نامی اس کی وہ گرل فرینڈ، کہ جو بعد میں اس کی بیوی بھی تھی، پوری زندگی اپنی معذوری یعنی کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ انسان اس کے جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنتا رہا۔ کبھی اس انسان کی باڈی پر زخم پائے جاتے تھے تو کبھی ہونٹوں پر گہرے کٹ۔ فی الحال دوستو اب تو اس ویگیانک کی موت بھی ہو چکی ہے۔ دوستو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے تھامس اینڈریو کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس انسان کو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ہماری دنیا کے اتہاس کے سب سے مشہور شپ بلڈرز یعنی کہ جہاز بنانے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ وہی انسان تھا کہ جس نے اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم الشان جہاز، کہ جس کو ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس انسان کی طرف سے ٹائٹینک کو لے کر کہا گیا تھا کہ یہ ابھی تک کا سب سے مضبوط اور سب سے محفوظ جہاز ہے اور اس کو گاڈ بھی نہیں ڈبو سکتا ہے۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہوا اس کا بالکل الٹ، کیونکہ ٹائٹینک تو اپنے پہلے سفر میں ہی بری طرح سے ڈوب گیا تھا اور ساتھ میں 1500 لوگوں کی جان بھی لے گیا تھا، جس میں بڑے بڑے بزنس مین، پولیٹیشینز اور سیلیبریٹیز وغیرہ بھی موجود تھے۔ اور ہاں، خود تھامس اینڈریو کی بھی اسی جہاز کے ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے نمرود کا۔ نمرود ہماری دنیا کے اتہاس کا ایک بڑا ہی ظالم، طاقتور اور گھمنڈی بادشاہ گزرا ہے۔ یہ بادشاہ نہ صرف خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی تمام پرجا کو اپنی عبادت کرنے پر بھی مجبور کیا کرتا تھا۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، مگر اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ میرے مقابلے کے لیے اپنی فوجیں بھیجے، نہ کہ اپنے پیغمبروں کو بھیجے۔ اس انسان نے حدیں پار کرتے ہوئے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا تھا، حالانکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ آگ میں جلے نہیں تھے۔
نمرود کی انہی کارناموں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے خدا کا اس کے اوپر عذاب آیا اور خدا کی طرف سے مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ نمرود اور اس کی فوج پر مسلط کر دیا گیا۔ مچھروں کے اس جھنڈ نے اس کے فوجیوں کا خون تو چوسا ہی بلکہ ہڈیوں سے گوشت تک کھینچ لے گئے۔ اس کے علاوہ انہی میں سے ہی ایک مچھر ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ دوستو دماغ میں گھسے اس چھوٹے سے مچھر نے اگلے کئی مہینوں نہیں بلکہ اگلے کئی سالوں تک نمرود کو بے چین کر کے رکھا۔ اندر کا مچھر جیسے ہی اپنی حرکت شروع کرتا فوراً یہ بادشاہ اب اپنی دیواروں پر سر مارنا شروع کر دیتا تھا۔ تکلیف اتنی خطرناک ہوتی کہ آس پاس میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کے سر پر یعنی کہ دماغ پر جوتے برسائیں، اور جوتے برسانے پر ہی اس کو آرام ملتا تھا۔ ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے ایک بادشاہ کہ جو نہ صرف اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا کرتا تھا، اب انہی لوگوں سے ہی وہ اپنے سروں پر جوتے کھا رہا تھا۔ فی الحال آگے جا کر اسی مچھر کی وجہ سے ہی نمرود کی ایک دن موت بھی ہو گئی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام فرعون کا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جانتے چلیں کہ فرعون کسی ایک خاص انسان کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے اتہاس میں جو لوگ مصر کی گدی پر بیٹھا کرتے تھے یعنی حکومت کیا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون کہ جس کا اصلی نام رامسس سیکنڈ یعنی کہ رامسس ثانی تھا، اس کی گنتی دنیا کے اتہاس کے سب سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ فرعون نہ صرف اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی پبلک یعنی کہ اپنی پرجا کو بھی مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ زیادہ تر لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا تھا جن پر یہ حد سے زیادہ ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا۔ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا یعنی کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا، مگر یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا۔ آخر میں تو اس نے ایک بڑے لشکر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا بھی کیا، مگر دریائے نیل کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو خدا کے حکم سے دریا کے بیچ میں ہی ایک راستہ بن گیا، لیکن جیسے ہی ظالم فرعون اور اس کی فوج نے بھی پانی کے بیچ میں بنے ہوئے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو پانی آپس میں مل گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں ڈوب گئے۔ دوستو فرعون کو آج ہماری اس دنیا سے گزرے ہوئے ہزاروں سال کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لاش آج بھی موجود ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جسٹن بیبر کو بھلا کون نہیں جانتا ہے؟ بچپن سے ہی میوزک انڈسٹری میں ایکٹیو رہنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس سنگر کی ایک بڑے لیول پر فین فالوئنگ موجود ہے، لیکن دوستو دنیا کے اس مشہور سنگر نے ایک دن اچانک سے نہ جانے کیوں ایک میوزک فیسٹیول میں نہ صرف حجاب پہن کر انٹری لی بلکہ اس کو پہن کر گانے گائے اور ڈانس وغیرہ کیا، یعنی اسلام اور حجاب کا مذاق بنا کر کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اٹینشن لینے کی کوشش کی۔ لیکن دوستو اس میوزک ایونٹ کے کچھ دنوں کے بعد ہی جب جسٹن بیبر ایک دن صبح میں اچانک سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا آدھا چہرہ پیرالائزڈ ہو چکا ہے۔ یہ نہ تو اپنی ایک آنکھ جھپکا سکتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے بول سکتا ہے۔ اس سنگر کے چہرے پر جس وائرس نے اٹیک کیا تھا یا یہ کہیے کہ اس کو جو بیماری ہوئی تھی وہ کافی ریئر ہوتی ہے اور جوانی میں تو ہونا لگ بھگ ناممکن مانی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور مینلی اسرائیل اور پیلسٹائن کے میٹر کو کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔